وما أنا من المشركين. Ya Allah, si sebenzaku ya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gugugut palawi Muslim, i-Quran ngi pilangayo, ngi aluzaw tumuli azan, lusitangan isanjeng ama Muslim. Ya Allah, si sebenzaku ya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. I am a Muslim, Quran is my guide. I hear the calling adhan, with it we unite. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیزان محترم، ہم تمام کے لیے یہ بات بے انتہا فرحت اور مسرت والی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک علمی شخصیت تشریف فرما ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر متعدد شکلوں میں دینی خدمات دینی خدمات کی توفیق دی۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں احیاء السنہ تعلیمی اور رفاہی ادارے کی جانب سے شیخ محترم کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی فضیلت الشیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ ہے۔ میں نے شیخ سے تعارفی کلمات حاصل کرنا چاہا لیکن شیخ معذرت کیے۔ ہم تمام کے لیے یہ بات کافی ہے کہ شیخ ایک علمی حلقے میں معروف شخصیت ہیں اور اسی رشتے کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں شیخ سے ادباً استدعا کرتا ہوں کہ آج کے موضوع موجودہ حالات اور مسلمانوں کے واجبات، اس موضوع پر آپ لب کشائی فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا، جزاکم اللہ خیرا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز بھائیو، یہ میرے لیے بہت ہی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ میں احیاء السنہ کی دعوت پر یہاں حاضر ہو سکا تاکہ آپ حضرات سے ملاقات کر سکوں اور کچھ دیر ہم ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ کر سکیں۔ احیاء السنہ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی گہرا نام ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ سنت کیا چیز ہے اور اس کی ہماری زندگیوں میں اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، سنت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے صاحب سنت کو سمجھنا ضروری ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ عمل
جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا ان سب کو سنت کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لازماً آپ کے بعد کوئی نئی امت بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ امت نبی سے بنتی ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی، تو یہی امت قیامت تک رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین اور آپ کی سنت طیبہ کو ایسے محفوظ فرما دیا کہ 1400 سال آپ کو رخصت ہوئے ہو گئے، مگر آج بھی اگر کوئی آدمی کوئی معمولی مسئلہ، کوئی چھوٹی بات اگر وہ یہ معلوم کرنا چاہے، آج حیدرآباد میں بارکس میں یا کسی جگہ بھی بیٹھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے یا آپ کیسے عمل کیا کرتے تھے، حالانکہ اتنا زمانہ ہو گیا، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی باتوں کو، آپ کی سنت طیبہ کو ایسے محفوظ فرما دیا کہ آج بھی ہم آپ کی سنت پر اسی طریقے سے عمل کر سکتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سے پوچھ کر براہ راست عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہیں۔ آپ کی رحمت صحابہ کرام کے لیے بھی ہے، تابعین کے لیے بھی ہے، اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کی نورانی باتیں اس وقت کے لیے بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسے نظم فرما دیا، ایسے بندوبست فرما دیا کہ آپ کو کسی مسئلے میں کوئی تشنگی نہیں ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ آپ کے بارے میں بتایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو تابندگی عطا فرمائی اور یہ بلندی قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی، اتنی اعلیٰ، اور آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ کی سنت کا، آپ کے فرامین کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر اگر میں عمل کرنا چاہوں تو میرا عمل ناقص ہوگا، کیونکہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں مثلاً، تو وضو کیسے کروں گا؟ اگر میں وضو سنت کے مطابق کروں گا تو وہ وضو عبادت بن جائے گا، اور اگر میں سنت کے بغیر وضو کروں گا تو وہ وضو نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی آدمی سویرے اپنی باتھ روم میں جا کر ایک بالٹی لے کر پانی سے چہرہ دھو لے تو کیا وہ وضو ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضو عبادت ہے اور عبادت سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں نماز پڑھنے کے لیے ٹھہروں تو مغرب کی نماز ابھی ہم نے ادا کی، اگر میں یہ کہوں کہ آج میں بڑا فریش محسوس کر رہا ہوں، 3 رکعت کے بجائے میں 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تو کیا مجھے زیادہ ثواب ملے گا؟ 4 رکعت مغرب کی نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ میری ساری نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں باطل ہوگی؟ یہ پوائنٹ ہے سمجھنے کا۔ اس لیے کہ عبادت وہی قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق میں نماز پڑھوں گا 3 رکعت پڑھ کر مجھے زیادہ ثواب ملے گا، اگر میں سنت کو چھوڑ دوں گا 4 رکعت پڑھوں گا، زیادہ محنت کرنے کے باوجود اجر و ثواب مجھے نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے تمام زندگی کے معاملات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر میں کوئی کام کروں گا تو اس کا فائدہ ہوگا، وہی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی زندگی کی باتوں کو
اسی لیے محفوظ فرما دیا تاکہ قیامت تک کسی کو کوئی تشنگی محسوس نہ ہو۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر، انگلینڈ میں بیٹھ کر، امریکہ میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا تو میری نماز اسی وقت قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی، میرا وضو اسی وقت قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، قربانی اسی طرح سے مجھے کرنی ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی، جو بھی میں عبادت کروں گا اگر وہ سنت کے مطابق ہوگا تو اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اس سے آپ سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اونچی ہے، آپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بلندی عطا فرمائی کہ میری کوئی حرکت اگر سنت کے خلاف ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں مل سکتا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا مجھے۔ اگر اس آپ کے مقام کو سمجھ لیا جائے تو اب اس کے بعد کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے کی جسارت کرے تو کیا اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ نہیں گھٹا سکتا، اس لیے کہ آپ کے مقام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ اگر کوئی اتنا طاقتور ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ اونچا ہو سکتا ہے، پھر تو وہ کہے کہ میں ٹکراؤں گا سنت کے خلاف یا نبی کی شان میں میں گستاخی کروں گا، لیکن اللہ رب العالمین سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے، نہ کوئی ٹکرا سکتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ خالق ہے، وہ ساری دنیا کا کنٹرول کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اس سے نہیں ٹکرا سکتا تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام دیا، کیا کوئی اس کے مقام کو نیچے گرا سکتا ہے؟ نہیں گرا سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک، نام سنے نا، بہت سے خاص طور پہ چونکہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک آپ لوگوں نے اس کا بہت نام بھی سنا ہوگا، بہت سے لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہوں گے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نازیبا گستاخی کی باتیں کی گئیں یا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا نقصان کیا نبی کو ہوا؟ کیا اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوا؟ کیا اس کا نقصان سنت کے اعتبار سے ہوا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہے تو فیس بک والے اس کی شان کو کم کرنا چاہیں تو وہ ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے مقام کو کوئی کم کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ڈنمارک میں کارٹون بنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے، اور اس کارٹون بنانے والے کی نیت کچھ بھی رہی ہوگی، مگر کیا اس کارٹون کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم ہوا؟ کم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرمایا کہ اس کارٹون کے بننے کے بعد مسلمان جو موتیوں کی طرح سے بکھرے ہوئے تھے، آپ کا نام آ گیا تو آپ کے نام، آپ کے اسم گرامی کی برکت کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان ایک لڑی میں پرو گئے۔ کیا افغانستان کے رہنے والے لوگ، کیا پاکستان کے دیہات کے رہنے والے لوگ، کیا انگلینڈ کے رہنے والے لوگ، کیا امریکہ کے رہنے والے لوگ، وہ سب کے سب متفق ہو گئے کہ جہاں نبی کا نام آ جائے ہم اپنے اختلافات کو پیچھے کر دیتے ہیں، جہاں نبی کی عظمت کی بات آ جائے ہماری آپ کی سب کی عظمتیں پیچھے قربان چلی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اعلیٰ، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتحاد کرنا سیکھیں گے۔ دیکھنے میں وہ چیز تو خراب تھی، مگر اس سے فائدہ کتنا ہوا۔ قرآن کریم میں یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی ایسے ممکن ہے کہ بعض چیزیں تمہیں دیکھنے میں ناگوار لگیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خیر پیدا فرماتا ہے۔ کیسے خیر فرمایا؟ یہی ڈنمارک کا جو واقعہ ہوا، لوگ یہاں پر بھی آپ نے سنا نا، بارکس میں بھی، حیدرآباد کے مختلف محلوں میں، جہاں نما میں، فلک نما میں، مختلف جگہوں پر ایک بات بار بار کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ سنا ہے نا آپ نے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اتحاد، اتفاق، آپس میں پیار، محبت، یونیٹی، ہر آدمی اس کی بات کرتا ہے، ہر مقرر اس کا تذکرہ کرتا ہے، مگر
لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتحاد اور اتفاق پیدا کیسے ہوتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ اس کو گھما دیں تو سارے لوگ متحد اور متفق ہو جائیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد کے لیے ہر آدمی یہ چاہتا تھا میری بات پر ساری دنیا راضی ہو جائے، اگر آپ میری بات کو قبول کریں اتحاد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری جگہ کے مولوی صاحب فرماتے تھے نہیں میری بات قبول کرو تو اتحاد ہو جائے گا۔ تو اب اتحاد ہوا کہ اختلاف ہوا؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بات قبول کرو، دوسرے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میری بات قبول کرو، تیسری مسجد کے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نسخے پر عمل کرو گے تو اتحاد قائم ہوگا۔ اگر سارے لوگ اپنی اپنی بات چھوڑ دیں اور میری بات قبول کر لیں تو اتحاد ہی اتحاد ہوگا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اتحاد کے لیے آپ سب میری طرف چلو، دوسرا بھی وہی کہتا ہے، تیسرا بھی وہی کہتا ہے، تو اس لیے اتحاد نہیں ہوا، اختلاف، انتشار، لڑائی، جھگڑا یہ آپس میں بڑھتا گیا۔ مگر اتحاد کیسے ہوا؟ ڈنمارک کے کارٹونسٹ نے اس کو بتایا۔ وہ اس طرح بتایا کہ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، تمام دنیا کے مسلمان متحد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جہاں نبی کا نام آ گیا لوگوں نے کہا چھوڑ دو پیر صاحب کی بات، چھوڑ دو مولوی صاحب کی بات، چھوڑ دو فلاں شیخ صاحب کی بات، چھوڑ دو فلاں اسکالر کی بات، ہم سب نبی کے نام پر متحد ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اختلافات کو دور کرتے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی بولی، ایک ہی بات، ایک ہی لینگویج کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مسئلہ آ گیا تو میری بات قربان، پیر کی بات قربان، شیخ کا فتویٰ پیچھے کر دو، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہم سب اس کو گلے لگا لیں۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے سبق کیا ملا؟ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں آپس میں پیار ہو، آپس میں محبت ہو، آپس میں الفت ہو، آپس میں اخوت اسلامی کا ہم مظاہرہ کریں تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس بات کے لیے تیار ہو جاؤں کہ میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں، آپ بھی کہیں میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں، مولانا بھی کہیں میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں، ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم سب مل کر قبول کر لیں، کیونکہ نبی کی بات آ گئی تو پھر اختلاف مٹے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر دیا جائے گا پھر اختلاف بڑھے گا، انتشار پیدا ہوگا، اور وہ اختلاف کیسے بڑھے گا اس کی آپ یہاں پر مثال دیکھ سکتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ کیا یہ عجیب و غریب بات نہیں؟ کیا یہ تعجب کی بات نہیں؟ اسلام نے تو ہمارے لیے ایسے بھائی بھائی کا سبق پڑھایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامک برادرہڈ کا تصور ہمیں پیش کیا گیا، لیکن ہم کیا واقعی دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی مسجد میں جا رہا ہے، دوسرا آدمی دوسری مسجد کو جانے والا اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ پیار و محبت کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اسلام نے تو ایسا معاشرہ اور سوسائٹی تشکیل دی کہ اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صف میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے تعلق تھا ان کا؟ حضرت سلمان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے فارسی، یعنی پرشین بیک گراؤنڈ کے تھے، عربی نہیں، پرشین بیک گراؤنڈ کے تھے، ایران اور اس بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت بلال کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے بلال حبشی، حبشہ کس کو کہتے ہیں؟ حبشہ ایتھیوپیا کا نام ہے، موجودہ جو ایتھیوپیا ہے اس کو کہا جاتا ہے حبشہ۔ تو وہاں کے لوگوں کا رنگ، وہاں کے لوگوں کا جغرافیائی کلر، یہ سب آپ جانتے ہیں حبشی کے لفظ کے ذریعے سے۔ تیسری مثال حضرت صہیب، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے رومی، صہیب رومی، روم یہ موجودہ اصطلاح میں یورپ کا بیک گراؤنڈ ہے، یورپین بیک گراؤنڈ۔ تو اب آپ دیکھیے یہ صحابہ کرام کے چند نام ہیں نمونے کے طور پر۔ انما المؤمنون اخوہ کسے کہتے ہیں؟
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہلی صف میں حضرت سلمان فارسی کو جگہ مل رہی ہے، حضرت بلال حبشی کو جگہ مل رہی ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو جگہ مل رہی ہے۔ کس کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر جو قریش کے بڑے ممتاز قبیلے کے فرد ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو قریشی صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی کے ساتھ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ان کو جگہ مل رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جو سبق پڑھایا کہ ایک موقع پر جب فتح مکہ کا موقع ہوا، اعلان جشن، ہم لوگ بھی جشن مناتے ہیں نا مختلف طریقوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مشرکین عرب گرفتار کر لیے گئے، اور وہ چھوٹے مجرم نہیں تھے، بہت بڑے بڑے مجرم تھے نا، جنہوں نے صحابہ کرام کو بعض کو شہید کیا، بعض کے اوپر پتھر رکھے، بعض کو چٹانوں کے ذریعے سے باندھ کر رون دیا گیا، اور بعض کے پاؤں میں رسی باندھ کر مکے کی تپتی ہوئی ریت میں ان کو گھسیٹا گیا۔ کیا کیا ظلم ان کے ساتھ نہیں کیا گیا، وہ سب مجرم آج سامنے ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کچھ اعلانات فرمائے، ان میں سے ایک کیا تھا؟ آج فتح کا اعلان کریں گے ایک ایسے صحابی جنہیں اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کے نبی بھی پسند کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعلان سن کر ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میرا نام لے لیا جائے، کیونکہ اللہ بھی اس کو پسند کرے، نبی بھی اس کو پسند کریں، اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ خوش نصیب انسان میں بن جاؤں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا اسم گرامی لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ اعلان فرمائیں گے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کی چھت پر ٹھہر گئے اعلان فتح کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ یہ منظر کیسا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر مکے کے جو بڑے بڑے مشرک ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بلال جن کو ہم اسلام سے پہلے کعبۃ اللہ کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ حضرت بلال کا بیک گراؤنڈ جیسے میں نے کہا رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے بڑا کمزور تھا، ان کو کعبۃ اللہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دینے کے لیے کہ اسلام لانے کے بعد سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ سبق دینے کے لیے آپ نے ان کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا تاکہ سب لوگ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ انما المؤمنون اخوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسلام نے اس کے مطلب کو کس طریقے سے زندہ رکھا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے یہ اخوت کا سبق ہمیں دیا، اور آپ کے اسم گرامی کی برکت سے ہم میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، ہم میں اخوت اسلامی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ علاقہ، اس کے آگے کے جو علاقے ہیں بارکس اور اس کے آگے پیچھے کے علاقے، ان کی اکثریت، میں یہاں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک حقیقت آپ سے بتانا چاہتا ہوں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ اگر ایک غلطی، کوئی بھی غلطی اسلام کے نام پر، دین کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے کوئی عام آدمی کرتا ہے تو وہ غلطی ہے، مگر ایک ایسا آدمی جو عربی النسل ہے، جو یمنی الاصل ہے، اس کے خاندان کا تعلق یمن کے ساتھ ہے، اگر وہ عقیدے کے مسئلے میں غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی عام غلطی نہیں سمجھی جائے گی، یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند مقام عطا فرمایا، آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی ایک مضبوط حیثیت ہے، اتنی مضبوط حیثیت ہے کہ ایک موقع پر ایک وفد آیا تھا، یمن کا وفد، ڈیلیگیشن یمن کا، اس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی ایسے تعریف فرمائی یہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ الایمان یمان والحکمت یمانیہ، کہ ایمان اگر لینا ہو تو یمنی لوگوں سے لو، اگر حکمت، دانائی، عقل مندی، سمجھ بوجھ کی باتیں لینی ہوں تو یمنی لوگوں سے لو۔ تو یہ کوئی معمولی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ رسول رحمت کی طرف سے دی گئی، یہ سرٹیفکیٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی۔ مگر آدمی جتنا بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مثلاً ایک عام حیدرآباد کے کسی بھی محلے کا، کسی خاندان قبیلے کا یا گمنام آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ سنگل غلطی ہے، غلطی ہے، مگر وہ سنگل غلطی سمجھی جائے گی۔ مگر وہ لوگ جن کو رسول رحمت کی زبان سے ایک سرٹیفکیٹ دی جائے، اگر وہ غلطی کریں تو کیا پھر بھی وہ عام غلطی سمجھی جائے گی؟ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ سمجھیں پھر کون سمجھے گا؟ اگر آپ دین اسلام کی صداقت کو نہ سمجھیں تو پھر کون سمجھے گا؟ کیا آپ کے لیے اس بات کی ضرورت یا محتاجی ہے کہ دوسرے آئیں اور دین کی حکمت کی باتیں آپ کو بتائیں؟ آپ کے پاس وہ نور تھا، وہ روشنی تھی آپ کے پاس، چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا آپ کی نور سے منور ہوتی، آپ کی روشنی دنیا اس کے ذریعے سے منور ہوتی۔ اگر وہ بات نہ ہو تو اس کو تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر غور فرمائیے، خاص طور پر یہ جو میرے بزرگ لوگ ہیں وہ اس پر غور فرمائیے کہ اس کا قصور کس پر آئے گا، اس کا بلیم کس کو دیا جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت کے بارے میں اتنی بڑی بات بتائے، اور پھر دوسری طرف دین سے اگر آپ دور ہو جائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور سچی صاف ستھری تعلیمات سے دور ہو جائیں تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی، ایک ذمہ داری کی بات ہوگی۔ اس ذمہ داری کو بزرگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ہر ایک کو اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور یہ جو نوجوان میرے ساتھی ہیں خاص طور پر اس پروگرام کے ساتھ جن کا خاص طور پر تعلق ہے، نوجوان اگر دین کو سمجھ جائے تو وہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں دے سکتے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ نوجوان کیسے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جذبے کی ضرورت، اگر نوجوان اپنے جذبات کو دینی رنگ دے دیں تو اس کے ذریعے سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ کبھی ایسے تھا کہ بعض نوجوان یورپ کے بعض علاقوں میں آوارہ گردی کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ نے توفیق دی، دین کی روشنی ان تک پہنچی تو وہ لوگ دین کو قبول کیے، اور دین کو قبول کرنے کے بعد بعض نوجوان مثلاً لندن کے ہائیڈ پارک میں جو دنیا کا ایک مرکز سمجھا جاتا ہے وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اوپن ان کا اسٹیج لگا ہوا ہے کہ دین کی بات ہر ایک تک پہنچانے کے لیے کوئی گالی دے رہا ہے تو بھی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی دعا دے رہا ہے تو بھی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی الٹے سوالات کر رہا ہے تو بھی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مختلف بازاروں میں ہفتے کے دن لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، اور وہ شاپنگ سینٹرز کے سامنے اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، ٹیبل لگایا ہوا ہے۔ کس کام کے لیے؟ خرید و فروخت کے لیے نہیں، دین سیکھنے سکھانے کے لیے ٹیبل لگایا ہوا ہے، اس پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف سڑک پر جانے والوں کو پکڑ رہے ہیں، آؤ تھوڑی دیر 2 منٹ میری بات سن لو، 2 منٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام، قرآن کی کوئی بات سن لو۔ اب جانے والے کہتے ہیں کہ اگر نوجوان اتنا تڑپ کر ہمیں کچھ بات سنانا چاہتا ہے تو 2 منٹ ٹھہرنے میں حرج کیا ہے؟ میں 2 منٹ ٹھہر جاؤں، کم سے کم اس نوجوان کی حوصلہ افزائی تو ہوگی، اور اس حوصلہ افزائی کے لیے وہ ٹھہرتا ہے تو ان ٹھہرے ہوئے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ تو ایک نوجوان کئی نوجوانوں کی ہدایت کا سبق بن جاتا ہے، کئی ایک کو راہ راست پر لانے کا
وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری نوجوان لڑکیاں، ان کی مائیں برقع پردہ کرتے ہوئے بعض اوقات تکلف کرتی ہیں، شرم، ہیزیٹیشن کہ ہم برقع پہن کر بازار میں کیسے جائیں، لندن کی سڑکوں پر کیسے جائیں، ادھر کیسے جائیں، تو بعض اوقات ان کو تھوڑا سا تکلف ہوتا ہے۔ مگر ان کی جوان بیٹیاں وہاں پر پیدا ہوئی، وہاں کی یونیورسٹی میں ان کی تعلیم ہوئی، مگر مکمل برقعے کے ساتھ وہ جا رہی ہیں۔ کیا کہہ کر کہ اگر یہ رسول رحمت کا حکم ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، آپ کی کوئی سنت حکمت سے، فائدے سے، بینیفٹ سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آج بھی کیا جاتا ہے نا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا۔ اور یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس وقت اسلام دنیا کا سب سے تیز پھیلنے والا دین ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلامی دعوت کے پھیلتے ہوئے اثرات کو کم کیا جائے۔ اب ان اثرات کو کم کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور پروپیگنڈا کون کرتے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے سے۔ کبھی فلاں چینل آپ اٹھا کر دیکھیں، کبھی فلاں اٹھا کر دیکھیں، کبھی فلاں اٹھا کر دیکھیں، اس میں عام طور پر اس طریقے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں کیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہالینڈ کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، یہی جو یہ پروگرام رکھا گیا احیاء السنہ، اسی فکر کے ساتھ وہ ہالینڈ کی تاریخ کی اسلامی طور پر بہت بڑی کانفرنس سمجھی گئی۔ اس کے اندر دنیا بھر کے پریس والے بھی جمع ہوئے، اور ان جمع ہونے والوں میں بعض مخالفین بھی تھے۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہالینڈ کا ایک مشہور نام ولڈر، جس نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑی نازیبا زبان استعمال کی۔ اس کو بھی اس میں دعوت دی گئی کہ آپ نے اسلام کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا اپنی طرف سے وہ تو آپ نے کہہ دیا، اب آپ تشریف لائیے اور سنیے کہ ہے کیا اسلام۔ ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کیا ہے۔ یہ ہے طریقہ میرے بھائیوں، ہم تو مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو گالی دے اس کو دعائیں دیں، جو کٹے اس سے جڑیں، جو ہم سے نفرت کرے اس سے محبت کرنا سیکھیں، جو ہم سے عداوت رکھے ہم اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب اس کو اور مختلف لوگوں کو بلایا گیا، وہاں پریس کے بھی بہت زیادہ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں جو مقررین ہیں، اسپیکرز، ان سے مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات کا خلاصہ یہی تھا کہ جیسے یہاں بھی کہا جاتا ہے اسلام ٹیررزم، مسلمز فنڈامنٹلسٹ یا ٹیررسٹ، دہشت گرد، دہشت پسند، اس طرح کے الفاظ جو خاص طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی یہی سوالات کیے۔ اس کے بعد ان سے اسپیکرز کی طرف سے ایک کوسچن کیا گیا، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، اور یورپ کے ایک بہت بڑے علاقے میں ایمسٹرڈام میں یہ کانفرنس ہوئی، آن دی ریکارڈ وہاں کے نیشنل میڈیا میں بھی اس کو نقل کیا گیا۔ اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ تم جب اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے ہو تو امانت داری سے بتاؤ کہ صحافت کی جو دیانت داری ہے اس کے مطابق رپورٹنگ کرتے ہو یا اس کے اندر ناانصافی کرتے ہو؟ تو ان سب لوگوں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم بے انصافی کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جب بھی رپورٹنگ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، یہ ان کا اعتراف تھا۔ اور یہ آن دی ریکارڈ انہوں نے اس کو قبول کیا کہ ہم جب بھی ان کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہیں زیادہ تر نیگیٹو انداز، منفی انداز۔ جیسے منفی انداز کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ایک چور کو پکڑ لیا گیا، برائی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دوسرے دن رپورٹنگ اس طرح سے کی جائے گی فلاں شخص ایک مسلمان
فلاں مسلمان اس نے یہ چوری کی اور اس کے لیے اس کو یہ سزا دی گئی، اور اگر اس کے ساتھ ایک غیر مسلم اسی جرم میں پکڑا جائے تو کبھی اس کے بارے میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ ایک کرسچن، ایک یہودی یا ایک ہندو اس نے یہ کام کیا، صرف اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہی ہے طرفداری، کہ بعض اوقات آپ اسلام اور مسلمانوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے کبھی چوری کرنے کا کسی کو حکم دیا یا اسلام میں چوری کا کوئی سبق سکھایا گیا؟ ایک آدمی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ انفرادی برائی ہے، اس کی پرسنل برائی ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا، مگر لوگ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی آدمی کو گرفتار کر لیا جائے تو میڈیا میں اتنی کوریج اس کی دی جائے گی کہ ایک مسلمان کو گرفتار کر لیا گیا وغیرہ وغیرہ، اور اس کو جب باعزت بری کر دیا جاتا ہے اخبار میں کوئی سرخی نہیں لگتی۔ تو اب جو غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئی پہلی نیوز کی وجہ سے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اس کو باعزت بری کر دیا جائے اتنی ہی بڑی خبر لگائی جائے کہ ایک مسلمان کو غلطی سے پکڑا گیا تھا، کورٹ کی طرف سے باعزت بری کیا جا رہا ہے، تب تو بیلنس ہوتا۔ پکڑنے کی خبر تو آئی لیکن چھوڑنے کی خبر نہیں دی گئی، اس کے لیے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے پروپیگنڈا اور یہ ہے اس کے اثرات۔ تو عام طور پر یہ جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، ان اصطلاحات کا مقصد بھی اگر آپ گہرائی میں جا کر سوچیں تو اس کو خاص مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ گویا کہ جوڑ دیا گیا۔ اب آپ بتائیے، اگر واقعی اسلام میں اتنی ہی زیادہ دہشت گردی، دہشت پسندی اور اس طرح کی چیزیں ہوتیں تو آپ بتائیے ٹونی بلیر صاحب کی، سابق وزیر اعظم برطانیہ کی نسبتی بہن، اگر وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر رہی ہے تو کس زبردستی کی وجہ سے وہ قبول کر رہی ہے اسلام؟ کس نے اس کو مجبور کیا؟ کیا واقعی اسلام دہشت گردی کا نام ہے؟ کہ کل تک تو آپ اسلام کے مخالف تھے اور اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے گھر میں اسلام داخل کر دیا۔ یہ ایک مثال نہیں ہے۔ جرمنی کا وہ شخص، وہ وزیر جو اسلام اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اس نے کوشش کی، قدم قدم پر اس نے کوشش کی، اور اس کا مشن یہ تھا، ٹارگٹ یہ تھا کہ یہاں مسلمان اور اسلام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جرمنی یہ صرف عیسائی اور یہودیوں کا ہے، تو وہی لوگ یہاں پر رہیں، اس کے لیے بڑا شور شرابہ کیا جاتا رہا۔ مگر قدرتی چیز دیکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ نوجوانوں کو حالات کی وجہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ دنیا، اس میں نرمی اور گرمی، رات اور دن، تاریکی اور اجالا دونوں ساتھ مل مل کر چلتے ہیں۔ آپ کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے، جرمنی کا وہ سخت ترین مخالف اسلام اور مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے کہ اس کی بیٹی خود قبول اسلام کا اعلان کر دی، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا۔ وہی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اس زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو واقعات بتائے گئے وہ ایک مرر ہے، روشنی ہے، وہ ایک ہمارے لیے فریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فریم دیا ہے تاکہ اس کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں، موجودہ حالات کو بھی دیکھیں۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس نے کتنا ظلم کیا، مگر اللہ کی توفیق سے اس کی بیوی خود اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دی۔ اور یہ چیز آج بھی جاری ہے۔ ایک طرف جرمنی میں اتنی سختی کے ساتھ مخالفت، اور دوسری طرف اس کی بیٹی نے کہا میں قبول اسلام کرتی ہوں۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشر کا مسئلہ نہیں۔ اب جب بیٹی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دے، اب باپ کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ کل تک جس اسلام کو میں ملک سے نکالنا چاہتا تھا وہ اسلام تو ملک سے نہیں نکلا، میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اپنی بیٹی کو تو نہیں نکال سکتا۔ تو یہ ہے، جہاں چیلنجز ہیں وہاں امکانات بھی موجود ہیں، وہاں اس کے واضح طور پر اچھے پاسبلٹیز بھی اس کی موجود ہیں۔
اسی طریقے سے دیکھیے آپ فرانس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا حجاب کے مسئلے میں، برقعے کے مسئلے میں بڑا شور ہوا، ہنگامہ ہوا کہ عورت جو ہے نقاب یعنی چہرے کو کور کر کے نہ نکلے۔ ہماری معزز بہنیں کبھی نہیں سمجھتی اسلام کی تعلیمات میں اتنا پاور ہے، اتنا روب ہے اور اتنی برکت ہے کہ اگر عورتیں اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں، ہر مسلم خاتون ایک باروب مسلم خاتون بن جائے گی۔ ہم معمولی حجاب جس کو سمجھتے ہیں، اگر یہ معمولی ہوتا تو آپ سمجھیے کہ یورپ والے اتنی شدت سے مخالفت کرتے۔ یہ اتنا معمولی نہیں ہے، یہ دوپٹہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں بڑا پاورفل دوپٹہ ہے یہ۔ اس لیے فرانس کی حکومت کو قانون بنانا پڑا، کیونکہ یہ دوپٹے والی، یہ برقعے والیوں کو دیکھ کر دل ڈوبنے لگتے ہیں، اور اس کے لیے قانون بنانا پڑا کہ پبلک پلیسز میں کم سے کم آپ چہرہ ڈھانک کے نہ نکلا کریں۔ ایک طرف یہ مخالفت، یہ چیلنج، اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ وہاں مسجد کا افتتاح صدر صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے اندر مسجد ہونی چاہیے۔ تو ایک طرف چیلنج بھی ہے تو دوسری طرف یہ پاسبلٹیز بھی ہیں، یہ امکانات بھی ہیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے مالی کی طرح سے کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ باغ کو کانٹوں سے صاف کیا جائے، صرف پھول ہی کھلیں، یہ ممکن نہیں ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو کانٹوں کی موجودگی میں پھولوں سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح چیلنجز کی موجودگی میں، مشکلات کی موجودگی میں امکانات کو تلاش کریں، امکانات سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں بھی دیکھنے میں بعض چیلنجز دکھائی دیتے ہیں اسلام مسلمانوں کے خلاف، مگر اس کے اندر امکانات بھی موجود ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے پہلو بھی ہیں کہ اگر ان سے ہم کام لیں، دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے بہترین کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ نبوت والا انداز، انبیاء کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ یہ گواہی دے سکیں انا نراک من المحسنین، کہ آپ کے اخلاق اتنے عمدہ ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں لوگ دیکھ کر آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں، دیکھ کر آپ کے اخلاق کو، آپ کے دین کو سیکھنا چاہیں، آپ کے دین کو سمجھنا چاہیں۔ یہی چیز قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے بیان کی گئی۔ سورہ کہف کو آپ پڑھیے، وہ بھی تو نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، اور وہ وقت کا ایک بہت بڑا چیلنج انہوں نے قبول کیا، اور وہ چیلنج کیا تھا؟ عقیدے کی بات تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات، آخرت پر ایمان لانے کی بات۔ حکومت خلاف ہو گئی، نوجوانوں نے کہا کہ حکومت چاہے ناراض ہو جائے، ہم عقیدے کا سودا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ان کو غار میں پناہ لینی پڑی، وہی تو ہے اصحاب کہف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شان ایسے بلند فرمائی کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر نقل کیا گیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ نوجوانوں کی ایک جماعت ہے جو ایمان لانے کا اعلان کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو محفوظ فرما دیا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا انتظام فرما دیا۔ تو ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قرآن کریم کی صورت کے اندر محفوظ فرما دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی حقانیت کو خود سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں، اور آپس میں جو دین سے وابستہ ہو جائیں ان کو اپنا بھائی سمجھیں، اس کو گلے لگائیں، محبت اور پیار سے ہم دین کی باتوں کو عام کریں۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو تقاضا ہے اس کو ہم سامنے رکھیں۔ آپ پر پتھر بھی برسائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کو جسم کو لہو لہان کیا گیا، مگر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر مارے ان کو؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گالی کا جواب گالی سے دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے؟
یہ ہے سنت ہمارے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف مسجد میں نہیں، دعوت و تبلیغ کے اندر بھی، دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی ہم سنت کی ان نورانی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور جو لوگ کسی غلط فہمی کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے، کوئی لوگ کسی کو گالی دیتے ہیں، کوئی لوگ کسی کا نام اچھے انداز سے نہیں لیتے، آپ کو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس سے چڑنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ سنت کیا ہے، وہ نہیں جانتا سیرت کا پیغام کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ قرآن کریم کے ماننے والوں کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے وہ نمونہ پیش کریں۔ اگر یورپ کے مارکیٹ میں ٹھہر کر، مختلف بازاروں میں ٹھہر کر لوگ غیر مسلموں کو گلے لگا سکتے ہیں، تو کیا ہم مسلمان بھائیوں کو گلے نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم مسلمان بھائیوں سے میل ملاپ اور محبت کو بڑھا نہیں سکتے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیدا تو مسلمان گھرانے میں ہوئے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ قرآن کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ دین کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق یمن کے قبیلے کے ساتھ اور یمن کی برادری کے ساتھ ہے، ان کی ذمہ داری تو دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ان کی غلطی کوئی سمپل اور چھوٹی غلطی نہیں سمجھی جائے گی۔ اگر اسلام میں کوئی تعصب کی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام دیا ہے، وہ مقام آپ سمجھیں کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، آپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی خبر منفی انداز کی چھپ جائے کہ آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، آپ دین کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دین کے حوالے سے سمجھیں اور وہ دوسروں تک بہتر طریقے سے پہنچائیں۔ کیا معلوم کس کی زبان میں کیا تاثیر اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی آدمی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ عام آدمی ہے، لیکن وہ عام آدمی کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے نامور عالم دین ہیں، بڑی بڑی سرٹیفکیٹس ان کے پاس موجود ہیں، مگر پوری زندگی میں ان کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کس کی زبان میں کیا تاثیر رکھا ہے، کیا برکت رکھا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کے لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق دین اسلام کے اس نور کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس خوشبو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ آج ہماری مسجد کے دروازے دوسروں کے لیے اگر بند ہوں تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بڑھ کر کوئی محفل زیادہ مقدس ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا مقام کتنا اونچا ہے۔ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غیر مسلم، مسلمان نہیں، غیر مسلم وفود ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے آپ کے ساتھ دین کے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے، دعوت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی مسجد میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، آپ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور اس نبی کے ماننے والے ہم امتی ہیں، اور ہم اپنی مسجد کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیں تو آپ بتائیے کون سی سنت کی ہم بات کر رہے ہیں، کون سی سیرت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کہ نبی کی سنت تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کو بھی موقع دیں، آئے جمعہ کا خطبہ سنیں، شاید اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی دل کھول دے اس کا، آئے دین کی بات سنیں، آئے دین کا مسئلہ دریافت کرے، آئے قرآن کی بات سنیں، کیونکہ قرآن مجید صرف ہمارے لیے نہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نور کو محدود نہ کریں۔ کیا بات ہے کہ ہمارا ایک غیر مسلم برسا برس سے رہتا ہے، لیکن ہم کبھی دین کے حوالے سے اس سے گفتگو تک نہیں کرتے۔ ایک بزنس پارٹنر ہے، کبھی دین کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بھی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے اور ان تک اپنے دین کا جو پیغام ہے پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید
اور سنت کی تعلیمات سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے ابتلا اور آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، ثم اما بعد۔ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک علمی استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ علم حاصل کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ اس مناسبت پر میں تمام شرکاء کا، اس محفل میں تشریف فرما علماء کا اور بالخصوص شیخ محترم کا بے انتہا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہجوم مشاغل اور عدیم الفرصتی کے باوجود دین کی خدمت کے لیے بلا تأمل ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم، عمل، صحت اور اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں میں برکت عطا فرمائے اور تمام دینی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور انہیں آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا.